جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق صاحب. ان سے بھی جانتے ہیں, وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور بہت زبردست ان کا تجزیہ ہوتا ہے. اکثر وہ جب کراچی آتے تھے, امیر جماعت اسلامی جب تھے, تو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. پرسوں بھی فلسطین فاؤنڈیشن کی تقریب میں انہوں نے بہت بہترین تقریر کری اور امت مسلمہ کے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سراج الحق صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بڑا زبردست آپ تجزیہ کرتے ہیں, بڑی زبردست آپ گفتگو کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس جنگ کے حوالے سے جو ایران پہ مسلط کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت تو پوری امت عالم اسلام ایک کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے, اور ظاہر ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو لڑائی ہے یہ کوئی بارڈر کی لڑائی نہیں ہے, نہ ایران سپر طاقت ہے کہ دونوں کے درمیان آگے نکلنے کا کوئی مقابلہ ہے. اس لیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بھی ہے, تو اس طرح کوئی سچویشن تو نہیں ہے. اصل مقابلہ اور مشکل جو ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے, اور گزشتہ کئی اشروں سے امریکہ اور ایران کا جو اختلاف ہے وہ فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے ہے. اس لیے کا ڈے ون سے جب سے آیت اللہ خمینی نے انقلاب لایا ہے تو انہوں نے اسرائیل کا سفارت خانہ ایران میں بند کیا تھا, اور وہی سفارت خانہ انہوں نے فلسطین اتھارٹی کے حوالے کیا تھا, اور اب وہی سفارت خانہ حماس کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا, ان کا نظریہ اور عقیدہ بالکل فلسطین کے حوالے سے واضح تھا. ان کے دوستی اور دشمنی بالکل فلسطین ہی کے بنیاد پر تھی, دوسرے ملکوں کے ساتھ اور دوسرے اقوام کے ساتھ. اس لیے اسرائیل نے بڑی شرارت کے ساتھ, چالاکی کے ساتھ امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا. اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ اس کی پشپناہی نہ کرے تو وہ ایک دن کے لیے بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تو دنیا کو اب پتہ چلا کہ ایران نے بہت خاموشی کے ساتھ ایران نے تیاری کی ہے, اور وہ اسلحہ تیار کیا ہے جس کے بنیاد پر وہ امریکہ کا اگر نہ بھی کر سکا لیکن اسرائیل کا علاج کر سکتا ہے, اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. لہذا لمحہ موجود میں سید آیت اللہ خمینائی کی جو شہادت ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا المیہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس شہادت کے بدلے ایک نئی ایرانی قوم بنتی جا رہی ہے. ظاہر ہے دنیا میں جب بھی کوئی لیڈر, قائد, رہبر, امام اپنے نظریے پر قربان ہوتا ہے تو پھر وہ نظریہ اس قوم کی ڈی این اے میں شامل ہوتا ہے. لہذا اس وقت رجیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران میں کوئی ایک پارٹی کی حکومت ہے, ایران میں ایرانیوں کی حکومت ہے, اور آپ 8-9 کروڑ ایرانیوں کو اٹھا کر نہ سمندر میں غرق کر سکتے ہیں, نہ زمین سے ان کو پناہ کر سکتے ہیں. یہ ایک ریئلٹی ہے, اپنی جگہ پر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس پر آپ نے جنگ مسلط کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو منظرنامہ ہے یہ عالمی اسلام کے لیے بہت زیادہ مشکل کا ہے, اس لیے کہ ایک طرف سعودی عرب اور کویت اور بحرین اور قطر میں جو امریکن اڈے ہیں اس پر بھی ایران نے حملے کیے ہیں, اور ایک لحاظ سے تقریباً عرب دنیا اس وقت ایک پیج پر ہے اس حوالے سے کہ ہر عرب ملک نے امریکہ کو اڑا دیا ہے اور وہ ان کے ہٹ لسٹ پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی حالات اس حد تک نہیں پہنچے ہیں کہ عالمی اسلام کی جو مسلم ممالک ہے وہ کسی ایک مجلس میں یا ایک پیج پر آ نہیں سکتے. اب حالات کا یہی تقاضا ہے کہ پاکستان آگے بڑھ کر یہ رول ادا کرے, اور عرب دنیا خاص کر سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک سلسلہ شروع کر لے تاکہ دوبارہ ماحول نارملٹی کی طرف آ جائے. باقی دشمن کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو وہ بزدلی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے, نہ منتوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, نہ صرف بددعائیوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے, وہ جدوجہد کا, مزاحمت کا. اعصابی جنگ بھی ہے اور اسلحے کا جنگ بھی ہے.
मैं तो यही चाहता हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान एक कायदाना किरदार अदा करे, और सबसे पहले ज़रूरत यही है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मुश्किलात को भी हल करे, एक कौमी वहदत के लिए मुल्क के अंदर भी काम करे, इसलिए कि अगर हम खुद तकसीम हैं और यहाँ हम दस्तक गिरबान हो तो हम कोई बड़ा मुअस्सर रोल अदा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अपनी उम्मत को बचाने के लिए, आलमी इस्लाम को बचाने के लिए हमें ईरान के साथ इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता, मुमकिन नहीं है इंशाल्लाह, ईरान में इसराइल की मर्जी से ये चेंज हो जाता है और यहाँ एक कोई सेकुलर हुकूमत या इसराइल नवाज हुकूमत कायम हो जाती है, उसके सबसे बड़े ख़राब असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। इसलिए कि इस वक्त इसराइल और इंडिया यकजान दो कालब है, तो इसराइल की कामयाबी इंडिया की कामयाबी है और हमें इंडिया की कामयाबी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि अब भी हालात इस नैज पे नहीं पहुंच सके कि हम कुछ नहीं कर सके। अब भी पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है और हमारी हुकूमत के इस वक्त तकरीबन तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, तो हालात ने पाकिस्तान को ये मौका दिया है कि वो कायदाना किरदार अदा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सिराजुल हक साहब, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी मुनव्वर आलम हमारे साथ मौजूद हैं, वाशिंगटन डीसी से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम मुनव्वर आलम क्या कहना चाहेंगे, जो खलीज में एक जंग शुरू हो गई है, अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया है, क्या असरात होंगे? आप वहाँ पे हैं, क्या देख रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से? लेकिन ये प्रिडिक्शंस मंजर भाई काफी पुरानी थी और ये कोई नई नहीं है। अभी 6 महीने नहीं गुजरे कि ईरान की मुख्तलिफ एटमी तनसीबात को निशाना बनाया था अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तौर पर मज़ाकरात और दीगर चीजें आगे बढ़ने की उनकी पूरी कोशिशें हुई। आखिरी कोशिश अम्मान ने की और फिर वो सबोताज हुई, क्योंकि अम्मान के सफीर का ये कहना था कि जी तमाम बातें तकरीबन तय हो गई थी और ईरान इस बात पर राजी था कि वो जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर आ जाए, और ये बात बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी थी। अमरीकी अथॉरिटीज इससे बिल्कुल वाकिफ थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर अमेरिका ने ये पूरा का पूरा मलबा इसराइल और सऊदी अरब पे डाल दिया है कि उन्होंने हमें मजबूर किया। मुतअद्दिद फोन किए, सऊदी अरब की जानिब से फोन किए गए, और ये बिल्कुल वॉशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, रॉयटर्स ने, अल जजीरा ने, ये तमाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये रिपोर्ट किया यहाँ के अखबारात में, यहाँ के चैनल्स पर कि आप, और फिर उसके बाद ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके कहा कि जी मुझे प्रिंस की हिमायत हासिल थी, मुझे नेतन्याहू की हिमायत हासिल थी इस उसमें। लेकिन बहुत सारे नुकसानात जो अमेरिका ने इसमें उठाए हैं और अभी मजीद जो उठाने हैं वो उस पर बात कर सकते हैं हम। कि सबसे पहली बात तो ये कि बुनियादी तौर पर, अंदरूनी तौर पर इतनी सपोर्ट इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के लिए हासिल नहीं है। न सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन्स भी, उनकी अपनी जमात के काफी सेनेटर्स ऐसे हैं जो इस वक्त इस जंग के खिलाफ हैं, और डेमोक्रेट्स तो खिलाफ हैं ही। एक पूरा महाज कल से सेनेटर्स ने खोल दिया है डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस जंग में अमेरिका ने अपने बड़े इत्तेहादी यानी नेटो को खो दिया है। नेटो के सेक्रेटरी ने कल वाज़ेह तौर पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम इस जंग का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेंगे, ये ना हमारी मर्जी से हो रही है, ना हमारी मशावरत से हो रही है, ना ही हम इसमें शामिल हैं। ये जंग अमेरिका और इसराइल मिलकर कर रहे हैं और ये उनकी अपनी जंग है, और ये नेटो का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नेटो इसमें नहीं कूदेगा। तो उन्होंने पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी खित्ते में अमेरिका को जरूरत हो और नेटो ने इनकार किया हो, ये फर्स्ट टाइम है, तो ये एक बड़ा सेटबैक है उनके लिए। दूसरी जानिब अगर हम देखें, अगर आबनाए हरमज बंद होती है जैसे कि हो गई है, और 3 दिन से आबनाए हरमज से कोई किसी किस्म का जहाज क्रॉस नहीं हो रहा है, उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो चुके हैं अमेरिका में। और अमेरिका में कल 70 सेंट पर गैलन ऑयल मार्केट में बढ़ा है, जो एक बड़ा सेटबैक है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। उसके साथ साथ आप देखें कि अब चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया और इसराइल की प्रॉक्सी ने मजबूर किया,
اور دوسری جانب چائنا اور رشیا، چائنیز اتھارٹیز پر جو کنسرن ہے اس جنگ کے حوالے سے امریکہ کے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ حملہ اس وجہ سے بھی کیا کیونکہ ایران مستقل چائنا کو انتہائی کم قیمت میں توانائی کی سہولیات فراہم کر رہا تھا، جس سے ہمارے تاجر، ہماری بزنس کمیونٹی چائنا کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو رہے تھے اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ انتہائی سستے داموں چائنا کو ایران تیل فراہم کر رہا تھا پچھلے تقریباً 1.5 سال سے، اور اس دوران تقریباً 24 کمپنیز ایسی ہیں آئل ٹینکرز کی جس پر امریکہ نے نہ صرف پابندی لگائی بلکہ اس میں سے کچھ کمپنیوں کے اثاثے جو امریکہ میں تھے اور جو مختلف اتحادی ممالک میں تھے وہاں پہ نہ صرف سیز کیے بلکہ ان کے اکاؤنٹس بھی سیز کیے گئے چائنیز کمپنیز کے۔ تو یہ ایک اور پیچھے یہ بھی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز جس سے یہ آئل تقریباً 20% دنیا کا ورلڈ کا آئل اس آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، جس میں سعودی عرب، عراق، کویت، بحرین، یہ ممالک یہیں سے اسی آبنائے ہرمز سے تیل لے کے اور پھر دوسرے ملکوں کی جانب جاتے ہیں۔ تو اگر 20% آئل بند ہو جائے گا اور اگر یہ چین سپلائی ٹوٹ گئی ایک ہفتہ تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ چوتھا امپیکٹ جو مڈل ایسٹ پہ آیا ہے، اگر آپ وقت ہے میرے پاس؟ جی جی بولے، اپنی بات کمپلیٹ کرنا ہے، پھر سراج الحق صاحب سے بھی بات کرنی ہے، آپ اپنی بات مکمل۔ چوتھا امپیکٹ جو اس وقت آیا ہے وہ ہے مڈل ایسٹ میں، اور مڈل ایسٹ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی تعداد میں جو حملے ہوئے ہیں اس سے ان کی اکانومی شیٹرڈ ہو گئی، اور دوسرا آبنائے ہرمز بند ہے تو ان کی نہ صرف تیل کی سپلائی بند ہے بلکہ ان کی فوڈ کی سپلائی بھی بند ہے، اور اگر 7 سے 10 دن یہ سب کچھ اسی طرح رہتا ہے تو پوری دنیا کی اکانومی میں فرق پڑے گا۔ اور جو امپیکٹ آ رہا ہے یہاں امریکہ میں ٹرمپ کو مخالفت کا سامنا ہے اور وہ اپنی امپیچمنٹ بچانا چاہتے ہیں، جو امپیچمنٹ ان کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے، اور ادھر نیتن یاہو کو اپنی امپیچمنٹ بچانی ہے، وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کو عالمی پیرائے میں بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ سراج الحق صاحب یہ بھی بتائیے گا، امریکہ تو بڑا آسان سمجھ رہا تھا کہ حملہ ہوگا 1-2 گھنٹے میں، ان کو جو ہے لوگوں نے رپورٹ دی تھی 2 گھنٹے میں تمام ایرانی جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی، ہر طرف جو ہے جشن منایا جا رہا ہوگا۔ کیا دیکھتے ہیں یہ جنگ کب تک چل سکتی ہے؟ میرے خیال میں ایران کے لیے یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے کہ ان کی قیادت ختم ہوتی ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ حکومت بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے تہ در تہ اور بہت سارے لائن ایسے بنائے ہیں اپنی قیادتوں کا، میرے معلومات کے مطابق، کہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ اور فور اور 5 تک انہوں نے اپنے آئندہ کے لیے قیادت کا چناؤ کیا ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ عراق اور ایران کے درمیان 10 سال لڑائی ہوئی، ان 10 سالہ لڑائیوں میں بھی انہوں نے باقاعدہ سے الیکشن بھی کرتے رہے، اپنی نئی حکومتی بھی بناتے رہے، اور جنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے آئین کو معطل نہیں کیا، نہ ملک میں مارشل لا کا نظام نافذ کیا، بلکہ ایک سموتھلی اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنا نظام چلاتا رہا۔ اس وقت بھی آیت اللہ خمینائی کی جو شہادت ہے، دیکھیں ان کے ساتھ ان کے بہو شہید ہو گئی، پھر ایک 14 سالہ بچی زہرا محمدی شہید ہو گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس جنگ کے دوران بھی آیت اللہ خمینائی کتنے نارمل انداز میں اپنے گھر میں موجود تھے، ورنہ اگر وہ کسی اب نارمل انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے تو پھر وہ اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنی چھوٹی بچوں کو ساتھ کیوں رکھتے تھے۔ یہ ایک علامت ہے کہ یہ جنگ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہر لحاظ سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ اس جنگ کے بعد ایک نیا ایران ابھر رہا ہے، اور امریکہ میں اس وقت جو کشمکش اندرونی طور پر برپا ہوگا اس کا اندازہ شاید ٹرمپ کو نہیں تھا۔ ٹرمپ نے یہی توقع کر رکھا تھا کہ وہ حملہ کرے گا، ان کی قیادت ختم ہوگی، اس کے بعد وہ حکومت تبدیل ہوگی، لوگ نکلیں گے۔ لیکن جن لوگوں کا اختلاف آیت اللہ خمینائی کے ساتھ یا موجودہ قیادت کے ساتھ تھا بھی، تو ان حملوں کے نتیجے میں وہ اختلافات بھی ختم ہو گئے، اور یقینی طور پر ان حملوں نے ایرانیوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے نتیجے میں وہاں کوئی قیادت کی سطح پر بڑا تحول آئے گا، اس لیے کہ آلریڈی ان کے آئین میں
ایسے شقیں موجود ہے کہ اگر ایمرجنسی میں ایک آدمی چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے، تو ان کے صفوں میں تہ در تہ ایسا نظام موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی ایران کی کامیابی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایران کا کڑا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایران کا گرنا، سچی بات یہ ہے کہ اس خطے میں انڈیا کی کامیابی ہے اور اسرائیل کی کامیابی ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا منور عالم، یہ بتائیں آپ کہ یہ ایک نیا ایران ابھر رہا ہے، ابھی سراج الحق صاحب نے کہا، تو آپ کتنا متفق ہیں اور مضبوط ہو رہا ہے ایران؟ وہ جو کمزوری تھی، وہ جو کمزور بتا رہے تھے، تو وہ ایسا سلسلہ کچھ نہیں ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ کہ میں اس ریجیم چینج ورڈ سے اختلاف کرتا ہوں۔ وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے، وہاں ووٹوں کے ذریعے آئے ہوئے صدر موجود ہیں، وہاں پر خبرگان شورا کے ذریعے آئے ہوئے ولی فقیہ کا عہدہ ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ ریجیم کا ورڈ تو نیگیٹو ورڈ ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر وہاں موجود تھا اور اس کو ہٹایا گیا یا اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ یہ ورڈ ہی غلط ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ ورڈ صحیح یوز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ریجیم چینج کا مطلب تو نیگیٹیوٹی میں آتا ہے، میں اس کو دوسری بات، یہ 12 لاکھ فوج ہے منظر بھائی وہاں پہ اس وقت ایران کے پاس، اور وہ پاسداران ہیں، اور وہ انقلاب ایران سے لے کے اب تک یعنی تقریباً 45 سال کی ان کے پاس نرسری ہے، تقریباً 2 نسلیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور تیسری نسل بوڑھی ہوئی ہے۔ تو کسی ملک میں بھی کوئی بھی تبدیلی، انقلاب لانے کے لیے فوج کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی قیادت بغیر فوج کے نہیں بٹھا سکتے۔ اگر فوج نے سرنڈر نہیں کیا تو آپ کسی کو بھی نہیں بٹھا سکتے، یہ کسی جگہ ممکن نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی بیٹھے گا 2 دن میں فوج اس کو فارغ کر دے گی، یا تو مار دے گی یا تباہ کر دے گی۔ تو ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ، اور دوسری بات یہ کہ جی وہاں پر جو لوگ خلاف تھے خامنئی صاحب کے، وہ خامنئی صاحب سے ضرور ان کے اختلاف تھے، لیکن وہاں امریکہ کی حمایت اس قدر نہیں ہے کہ جس قدر ان کا کوئی حامی آ کے ایسے بیٹھ جائے اور لوگ اس کو سپورٹ کریں۔ یہ ممکن دونوں طرف سے نہیں ہے۔ جو لوگ خامنئی صاحب کے دور میں قید رہے ہیں، یا ان کو نظر بند رکھا گیا ہے، یا اس طرح کے لوگ ہیں جو مخالفین تھے، ان پر پابندیاں رکھی گئی ہیں، بالکل رہا ہے، لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ امریکہ کی حمایت کریٹ ہو گئی ہے یا بہت شکریہ منور عالم۔ ایک بریگیڈیئر صاحب، ریٹائر بریگیڈیئر نادر میر جو ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، تو بریگیڈیئر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی ریٹائر بریگیڈیئر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی نادر میر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے اس جنگ کے حوالے سے؟ آپ جو ابھی جاری ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، دونوں طرف سے نقصانات ہو رہے ہیں، 700 سے 800 لوگ جو ہیں اس جنگ میں ایران کے اب تک شہید ہو چکے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ جنگ جو ہے ایران کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی، لیکن اس کے بعد ایران نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی اور دوسرے عرب ممالک جو ہے گلف اسٹیٹ کے خلاف بھی کی، اور یہ کافی پھیل گئی ہے، اس میں برطانیہ بھی آگے، اور اب اس وقت امریکہ جو ہے نیٹو کو اور دوسرے ممالک کو بھی اس میں لا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی آ جائیں اس کے خلاف، تاکہ بہت سارے ملکوں کی طاقت ہو جائے ایران کے خلاف، اگرچہ امریکہ کی اپنی طاقت ہی کافی ہے۔ تو اس میں آلریڈی جس طرح آپ نے صحیح کہا، کافی نقصان ہو چکا ہے دونوں سائڈوں کا، اور انسانی نقصان ہے، اس کے علاوہ اکانومی کا نقصان ہے اور باقی ہے۔ اور اس میں جو مین بات سمجھنے کی ہے پاکستانیوں کو، آپ نے اس جنگ کو دیکھنا ہے پاکستان کے اینگل سے، ایران کے یا امریکہ یا اسرائیل یا کسی اور ملک کے اینگل سے نہیں دیکھنا۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا سب سے پہلا انٹرسٹ پاکستان ہے، باقی انٹرسٹ بات کی ہیں، وہ سیکنڈری یا تھرڈ سٹیج پہ آتی ہیں۔ تو پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ امن آئے، یہ جنگ سیز فائر ہو جائے، اور یہ جنگ دوبارہ ڈپلومیسی، مطلب 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وار ہوتی ہے، ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، تو ڈپلومیسی شوڈ ری اسٹارٹ۔ اس سے پہلے بھی ٹاکس ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو وہ دوبارہ واپس آئے، اور کوئی بھی جنگ ہو کہ بڑی سے بڑی جنگیں جو ہوتی ہیں، ابھی یوکرین اور رشیا کی 5 سال کی جنگ ہونے والی ہے، ادھر بھی ٹاکس ہو رہی ہیں اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے۔ تو اس جنگ کو جتنا جلدی ختم کرا دیا جائے اتنا اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ اور اس میں پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ جنگ کیونکہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آلریڈی افغانستان سے جنگ چل رہی ہے دہشت گردوں سے وہاں پر، اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ ابھی اس کو ویسٹرن کمانڈ اس کی جو ہے ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ
ہماری ایسٹرن بارڈر پہ، مگر ان کا ویسٹرن بارڈر انڈیا کا وہ تیار ہو رہی ہے ہمارے خلاف، اور آپ ان کے ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا ہے، تو انڈیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس ساری دنیا کی صورتحال سے جو مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ اور میر صاحب جاری جو جنگ ہے۔ دورہ تھا اسرائیل کا جو مودی نے کیا تھا، اس کے کیا اثرات نکلیں گے؟ کیا پیغام تھا ہمارے لیے کہ ہم ایک پیج پہ آ گئے ہیں اب آپ کو سبق سکھانے کی؟ اور جو ان کے وزیر داخلہ دفاع ہیں وہ بھی اب ان لوگوں کی زبان بھی چینج ہوتی جا رہی ہے، ان کا کہنا تھا ہم آپریشن سندور 2 شروع کرنے والے ہیں، دھمکیاں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں اس ملاقات کے بعد پاکستان کو۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں تو یہ سب سے پہلے تو میں نہیں کہا تھا، آپ تو ابھی مجھے بتا رہے ہیں، آپ میرے باقی پی ٹی وی پہ اور گورنمنٹ کو میں لکھتا بھی ہوں، میں جیو پولیٹیشین ہوں، ملٹری ہسٹورین ہوں، کتابیں لکھی ہیں جیو پولیٹکس پہ انٹرنیشنل لیول پہ، تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ 2 فرنٹ وار، 2 محاذوں کی جنگ پاکستان کے خلاف کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی پاکستان کی افغانستان کے دہشت گرد حملہ کریں اور ادھر سے بھارت حملہ کرے، اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے نا کہ باقی دنیا تو مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں نا تمام ملک مصروف ہیں، وہ تو خود جنگ میں مصروف ہیں، تو آپ کا امن کون کرائے گا یا کیسے کرائے گا؟ تو یہ انڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تو تیاری کر رہا ہے اس کو فائدہ اٹھانے کا اس موقع سے اور آپ کے خلاف جنگ شروع کرنے کے لیے، اسی لیے پاکستان نے افغانستان میں کافی کوشش کی ہے اور کافی کامیابی حاصل کی ہے کہ یہ افغانستان کے دہشت گرد اور ادھر کی فوج بھی ہے جو کابل رجیم، وہ اس کو کمزور کر دی جائے تاکہ 2 محاذ پہ بیک وقت پاکستان کی جنگ نہ ہو، میں یہ بتا رہا ہوں، تاکہ ہماری جنگ اگر ہوتی ہے تو وہ پھر مین وار ہماری انڈیا کے ساتھ ہو۔ اسی لیے مڈل ایسٹ میں ہمارا انٹرسٹ ہے کہ وہاں پر امن آئے، تاکہ وہ کیونکہ وہ آگ ہے نا یہ پھیل رہی ہے، تو دیکھیں نا، اور دوسرا ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اب وہ سعودیہ اور جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کی بھی ایران سے وار شروع ہونے والی ہے، یا ابھی تک تو نہیں ہوئی، مطلب اگر یہ چلتی رہی تو ہو جائے گی، کیونکہ ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں اور پلس وہ دوسری سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور ہمارا انٹرسٹ تو امن کا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا پاکستانی بہت ہے، آپ دیکھیں کتنے پاکستانی ہیں جو وہاں پر گلف کے اندر ہے، اور تیسرا یہ کہ ہماری اکانومی کا بہت تعلق ہے، ادھر سے آئل تیل آتا ہے اور بلینز آف ڈالرز آتے ہیں، آپ کے $40 بلین جو آتے ہیں اس میں سے تقریباً 25-30 تو گلف سے آتی ہیں، تو وہاں پر اگر بہت بڑی جنگ ہوتی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ پھیل گئی اور چلتی جاتی ہے اور اکانومیز خراب ہوتی ہیں، لوگ وہاں سے ملینز واپس آتے ہیں، تو آپ کی اکانومی کا کیا ہوگا؟ آپ یہ مطلب یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، تو ہم نے اس کو پاکستان کی نظر سے دیکھنا ہے۔ ایک تو ویسے ہی امن ہونا چاہیے دنیا میں، وہ تو بنیادی بات ہے، لیکن یہ تو آپ پاکستانی اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ نادر میر صاحب یہ بتائیں، یہ جنگ جو ہے یہ طویل ہو سکتی ہے یا آنے والے کچھ دنوں میں یہ ایران کی اور امریکہ اور اسرائیل جو جنگ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، یہ کتنے دن چل سکتی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ پہلی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ سیف رہے۔ دیکھیں آپ سمجھیے، سب سے پہلی ذمہ داری پاکستانی گورنمنٹ ریاست کی پاکستانیوں کے ساتھ، ایران کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، پاکستان کی ٹی وی پہ لوگ آ کے جذباتی باتیں کرتے ہیں، ہمارے جذبات پاکستانیوں کے ساتھ ہے جو گلف میں، ناٹ اینی بڈی ایلس۔ باقی جو لوگ ہیں وہ سیکنڈری ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو ان کو حفاظت کرنا اور ان کی، کیونکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیر کرنے نہیں گئے ہوئے، زیادہ تر لوگ 90% وہاں کام کرنے گئے ہوئے ہیں، کماتے ہیں وہاں سے، پاکستان کو پیسے آتے ہیں وہاں سے، یہ آپ کی اکنامک سسٹم چلتا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے یہ جنگ بند کرانا یا جنگ کا بند ہونا ضروری ہے، ہمارے اپنے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اب بات ہے آپ کے سوال کی کہ جلدی جنگ ختم ہو سکتی ہے یا لمبی چل سکتی ہے، یعنی شارٹ وار یا پروٹیکٹڈ وار کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ریٹائر بریگیڈیئر صاحب نادر میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور فیڈ بیک دیتے رہیے گا، پروگرام کیسا لگا۔ اگلے منگل کو پھر حاضر ہوں گے اسی وقت، ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ اگلے منگل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔